انہی میں سے امام مطلبی ابو عبداللہ بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور تمام علوم میں امام مشہور ہیں، اور جوان مردی و تقوی میں آپ کے مناقب مشہور ہیں، اور آپ کا کلام عالی رتبہ ہے۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے ہیں جب تک مدینے میں قیام فرما رہے، اور جب عراق میں آئے تو محمد بن حسن سے ملے جلے رہے، اور آپ کی طبع مبارک گوشہ نشینی کی طرف مائل تھی، اور اسی کی تحقیق و طلب میں رہے، یہاں تک کہ ایک گروہ نے آپ پر اتفاق کر کے آپ کو اپنا امام بنا لیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی گروہ میں سے تھے۔ پھر آپ رتبے کی طلب اور امامت کی ترتیب میں مشغول ہوئے، اور کچھ مدت کے بعد اس سے بھی ہٹ گئے۔ آپ تمام حالات میں نہایت اچھی خصلتوں والے تھے، اور ابتدائے حال میں آپ کے دل میں صوفیوں کی طرف سے کچھ سختی تھی۔ آپ نے شیبان رائی کی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور آپ کا تقرب حاصل کیا۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے حقیقت و معرفت کی طلب کے خواہاں ہوتے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ محض چکنی چپڑی باتوں اور تعویلات میں مشغول ہے تو خوب سمجھ لے کہ وہ کسی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ یعنی علماء مخلوقات کے پیش رو ہوتے ہیں، اور وہ صراط مستقیم کو اس وقت تک نہ تو پا سکتے ہیں اور نہ طے کر سکتے ہیں جب تک کہ گفتار و کردار میں احتیاط سے کام نہ لیں، اور علم میں رخصت طلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ عمل میں تخفیف کا خواہاں ہو اور مجاہدہ سے نفرت کرے۔ پس رخصت کا طلب کرنا عوام کا درجہ ہوتا ہے، اور مجاہدہ اختیار کرنا خواص کا درجہ ہوتا ہے، اور علماء خواص ہیں، اور جب خواص طریق عوام سے رضامند ہو جائیں اور ان کی روش اختیار کر لیں تو ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے دوست بھی علماء ہیں، اور دوست اپنے دوست کے فرمان کو خفیف ہرگز نہیں سمجھتے، اور اس معاملے میں احتیاط برتتے ہیں۔ مشائخ میں سے ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایک روایت پہنچی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے اوتار، اولیاء اور ابرار رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ روایت بالکل درست ہے، اور اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان حضرات میں سے ایک ہستی کو دیکھنے کی خواہش رکھا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اپنے زمانے میں محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے، اور وہ انہی میں سے ایک ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سے مناقب ہیں۔ انہی میں سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ تقوی اور پرہیزگاری میں مخصوص ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ ہوئے ہیں۔ صوفیاء کرام کا طبقہ ہر حال میں ان کو مبارک سمجھے ہوئے ہے، اور آپ نے مشائخ کبار کی صحبت اختیار کر رکھی تھی۔ مثلا آپ کے مشائخ میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کی کرامات واضح اور آپ کا فہم و ادراک پختہ تھا، اور جو لوگ آپ کو مشتبہ اور قابل اعتراض قرار دیتے ہیں اور ان کا آپ پر بہت بڑا بہتان ہے اور بالکل بے حقیقت اور کمزوریات ہے، آپ ایسی تمام افطرا دازیوں اور بہتانوں سے بالکل محفوظ و بری ہیں، اور دین و مذہب کے اصول میں آپ کے عقائد تمام علماء کے پسندیدہ ہیں۔ بغداد میں جب معتزلیوں نے آپ پر غلبہ پایا تو انہوں نے مجلس مشاورت میں یہ بات طے کی کہ امام کو تکلیف و اذیت دے کر قرآن کے مخلوق ہونے پر دستخط کرانے چاہیے۔ آپ بوڑھے اور کمزور تھے، آپ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے سے باندھے اور آپ کو 1000 تازیانہ لگایا گیا تاکہ آپ قرآن کو مخلوق کہیں۔ آپ نے ایسا بالکل نہ کہا۔
آپ نے ایسا بالکل نہ کہا، اور اس دوران میں آپ کا آزار بند کھل گیا۔ درا حال یہ کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اتنے میں غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور ان غیبی ہاتھوں نے آپ کا آزار بند باندھا۔ جب معتزلیوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ انہی زخموں کی اذیت سے وفات پا گئے۔ وفات پانے سے پہلے بعض لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ اس قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے آپ کو اس حد تک زخمی کیا اور تکلیف پہنچائی؟ آپ نے فرمایا، میں کیا کہوں، انہوں نے مجھے کسی ذاتی خصومت سے نہیں بلکہ خدا کی راہ میں مارا ہے، اور ان کا اعتقاد تھا کہ وہ اس مسئلے میں راہ راست اختیار کیے ہوئے ہیں اور میں باطل پر ہوں، پس میں ان زخموں کے لیے تو قیامت کے دن ان سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ آپ کا کلام معاملات میں بہت بلند رتبہ ہے، اور آپ سے جو کوئی مسئلہ پوچھتا اگر وہ معاملات سے متعلق ہوتا تو جواب دیتے، لیکن اگر حقائق سے متعلق ہوتا تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرنے کی تاکید فرماتے۔ جیسا کہ آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مل اخلاص، یعنی اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، الاخلاص هو الاخلاص من آفات الاعمال، یعنی اخلاص کے معنی ہیں عمل کی تمام آفات سے نجات پانا، یعنی تیرا عمل خلاف شریعت لغزشوں سے بالکل محفوظ ہو۔ اس شخص نے عرض کی، مت توکل، یعنی توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، الثقہ باللہ، یعنی اللہ تعالی کی ذات سے اپنے تعلق کو انتہائی طور پر مضبوط و مستحکم رکھنا اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا۔ پھر اس نے عرض کیا، مر رضا، یعنی رضا کیا ہے، رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تسلیم الامور الی اللہ، یعنی اپنے تمام معاملات اور اپنے تمام کام اللہ تعالی کے سپرد کر دینا اور اس کے سلوک سے رضامند رہنا۔ پھر اس نے عرض کی، مل محبہ، یعنی محبت کیا ہے؟ یہ سوال چونکہ اللہ تعالیٰ کے حقائق کے عشق اور واردات باطن سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا آپ نے فرمایا، یہ بات بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، جب تک آپ زندہ ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تمام حالات میں آزمائے گئے۔ اپنی زندگی میں تو عقیدہ راسخ کے باوجود معتزلہ نے انہیں اذیت دی تھی، اور بعد وفات ضعیف اور منافق لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائیں، حالانکہ آپ ان تمام تہمتوں سے بالکل پاک اور بری ہیں۔ انہی میں سے ابو الحسن احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ شام کے بزرگ ترین مشائخ میں سے تھے اور تمام مشائخ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، احمد بن ابو الحواری شام کی خوشبو ہیں، علم طریق میں آپ کا کلام عالی مرتبہ اور اشارے لطیف ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی روایات سب کی سب صحیح ہیں۔ طریقت میں اہل زمانہ کا رجوع آپ کی طرف تھا، اور آپ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور سفیان بن عینیہ اور مروان بن معاویہ قاری کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ بہت بڑے سیاح بھی تھے اور ہر قسم کے لوگوں کی مجلس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے اور مفید سبق سیکھے ہیں۔ آپ دنیا اور اسباب دنیا کی بہت مذمت فرمایا کرتے تھے اور اسے غلاظت کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ان وجوہ سے قرار دیتے تھے جب حرام و ناجائز ذرائع سے تحصیل دنیا کے لیے جدوجہد کے بجائے اور پھر اموال دنیا کو گناہ اور فسق و فجور میں صرف کیا جائے۔ اسی بنا سے اہل طریقت دنیا سے قطع تعلق کو روح کے لیے راحت و طمانینت کا موجب سمجھتے رہے ہیں،
اور آپ نے طلب علم میں بہت کوشش کی اور ائمہ کے درجے تک پہنچے اور بالآخر اپنی کتابیں اٹھا کر دریا برد کر دیں اور کہا کہ تم اصل مقصود کو پا لینے کی طرف بہت اچھی رہنمائی کرنے والی ہو، لیکن جب انسان اپنے مقصود سے واصل ہو گیا تو پھر رہنما کے ساتھ مصروف و منہمک رہنا ناممکن ہے، اس لیے کہ رہنما کی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک مرید راہ میں ہو۔ اگر جب مقصود تک پہنچ گیا تو راستہ دکھانے والے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں کہتا ہوں کہ لفظ وصول سے مراد پیر کے ارادہ سے خدا کی راہ کا پا لینا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ محض کتابوں کے مطالعے سے خدا کی راہ نہیں ملتی اور نہ مشاہدہ ذات ہوتا ہے۔ کتابوں میں محض عبارات ہیں، اور جب کشف و مشاہدہ حاصل ہو جائے تو الفاظ و عبارات کی کیا ضرورت رہی؟ جب معرفت حق تعالی اور مشاہدہ ذات کے متعلق خدا رسیدہ لوگوں کی زبانیں بھی عاجز اور گونگی ہیں تو پھر کتابوں کی عبارتیں کیا حقیقت رکھتی ہیں؟ چنانچہ بعض دیگر مشائخ نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگوں نے اپنی کتابیں ڈبو دیں، لیکن رسمی اور ظاہر پرست صوفیہ کے گروہ نے جہالت اور سستی کے باعث ان بزرگوں کی پیروی کی ہے، حالانکہ یہ لوگ ان اہل اللہ کے جذبات اور رجحانات اور مقاصد مقدسہ سے بالکل عاری تھے۔ اور میرے نزدیک اس فعل کی ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وجد و حال کے غلبے میں اپنے اسرار و نکات سننے والے موزوں لوگ نہ پائے ہوں، لہٰذا اپنے احوال کی شرح کاغذات پر لکھی ہو، اور جب بہت سے کاغذات جمع ہو چکے ہوں تو کسی کو ان کے مطالعہ کرنے اور سمجھنے کا اہل نہ پایا ہو، اور اسی بنا پر انہیں پانی میں ڈبو دیا ہو، اور ساتھ ہی یہ کہا ہو کہ تم نے مجھے ایک نہایت اچھے رہنما کا کام دیا، لیکن جب مقصد مراد کو پا لیا گیا تو پھر تمہارے ساتھ مشغول و مصروف رہنا غیر ضروری اور ناممکن ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت سی کتابیں جمع ہو چکی ہوں اور وہ انہیں اپنے میں مشغول و منہمک رکھے ہوئے اذکار و اوراد اور معرفت و مشاہدہ کی باطنی کیفیات سے محروم رکھتی ہوں، تو آپ نے انہیں پانی میں ڈبو کر فراغت و طمانینت حاصل کی ہو، تاکہ آپ محض الفاظ و عبارات کے بجائے معانی اور حقائق کی طرف متوجہ ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو حامد احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ وقت کے بزرگ، بلند حال اور اپنے زمانے میں قوم کے پیشوا اور خاص و عام میں پسندیدہ ہوئے ہیں۔ آپ تصوف و معرفت کے اسرار و غوامض میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی بیوی فاطمہ بلخ کے ایک رئیس کی لڑکی اور احوال طریقت میں بڑی عظمت رکھتی تھیں۔ جب اس نے توبہ کی تو احمد بن خضرویہ کی طرف کسی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ میرے باپ سے میرے رشتے کے لیے درخواست کریں، مگر آپ نے اس بات کو قبولیت کا شرف عطا نہ فرمایا۔ پھر دوسری دفعہ 12 اشخاص فاطمہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں گئے، جن کے ذریعے اس نے کہلا بھیجا کہ اے احمد، میں تجھ جیسے بہادر اور جوان مرد سے یہ توقع رکھتی تھی کہ تو خدا کے راستے میں خدا کی خوشنودی کے لیے ایک عورت کا رہنما بنے، نہ کہ راہزن۔ تب آپ نے ان کلمات سے متاثر ہو کر کسی کو فاطمہ کے باپ کے پاس بھیجا اور اس رشتے کی درخواست کی۔ فاطمہ کے باپ نے اس امر کو موجب برکت سمجھ کر قبول فرما لیا اور فاطمہ آپ کی زوجیت سے مشرف ہوئی۔
فاطمہ نے نکاح کے بعد دنیا کے مشاغل بالکل ترک کر دیے اور آپ کے ساتھ خلوت اختیار کر کے روحانی سکون و اطمینان حاصل کیا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا تو فاطمہ بھی ساتھ گئی۔ جب فاطمہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ہوئیں تو چہرے سے نقاب الٹ دیا اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کا رویہ اختیار کیا۔ آپ کو اس فعل سے سخت تعجب ہوا اور غیرت نے دل میں جوش مارا۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، یہ گستاخی ہے جو تو نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختیار کی، اس کی وجہ مجھے ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ فاطمہ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو صرف میری طبیعت کے محرم ہیں لیکن میری طریقت کے محرم نہیں، لیکن بایزید رحمۃ اللہ علیہ میری طریقت اور باطنی واردات کے اچھی طرح محرم ہیں، چنانچہ آپ سے محض مادی اور نفسانی خواہشات کی تسکین کرتی ہوں، لیکن حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ربط و تعلق سے سوز باطن اور ایک مستقل اور غیر فانی سکون و طمانینت روح حاصل کر کے تعلق باللہ کو مضبوط کرتی ہوں اور خدا کی ذات و صفات کو پہچانتی ہوں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ میری صحبت کے محتاج ہیں۔ الغرض، فاطمہ ہمیشہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے گستاخی کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فاطمہ کے ہاتھوں پر پڑی جو مہندی سے رنگین تھے۔ فرمایا، اے فاطمہ، تو نے ہاتھوں پر مہندی کیوں لگائی ہے، اور اگر لگائی ہے تو ایک مرشد روحانی کے سامنے اس کی آرائش و جلوہ آرائی کیوں کی ہے؟ فاطمہ نے کہا، یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے آنکھ سے میرے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ لیا، لیکن جب تک آپ نے اس حنا کو یا کسی اور آرائشی خصوصیت کو نہ دیکھا تھا مجھے آپ کے ساتھ گستاخانہ کلام کرنے میں بڑی خوشی تھی، لیکن اب آپ کے آنکھوں نے مجھے اس انداز و زاویے سے دیکھا تو آپ کی صحبت مجھ پر حرام ہوئی۔ بعد ازاں احمد بن خضرویہ وہاں سے نیشا پور تشریف لے گئے اور اسی جگہ بود و باش اختیار کی۔ اس جگہ کے تمام باشندے اور مشائخ آپ سے بہت خوش تھے، اور جب یحییٰ بن معاذ رازی نیشا پور تشریف لائے اور بلخ کا قصد کیا تو احمد بن خضرویہ نے ان کی دعوت کرنے کا ارادہ کیا اور فاطمہ سے مشورہ لیا کہ ان کی دعوت کس طرح ہونی چاہیے۔ فاطمہ نے نہایت فیاضی اور فراخ دلی سے دعوت کا ساز و سامان بنایا اور ساتھ ہی کہا کہ کچھ گدھے ان چیزوں کے علاوہ لائیے کہ وہ اس دعوت کا جز ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گدھوں کے مارنے میں کیا حکمت ہے؟ فاطمہ نے کہا کہ جب کوئی سخی شخص کسی کے گھر میں مہمان ہوتا ہے تو اس کے ہمراہ محلے کے بہت سے کتے بھی آ جاتے ہیں اور ان کی تواضع بھی لازمی ہے۔ اسی بنا پر حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو شخص مردان خدا میں سے کسی مرد کو عورت کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ کو دیکھ لے۔ ابو حفص حداد آپ کے متعلق فرماتے ہیں، اگر احمد بن خضرویہ پیدا ہوتے تو دنیا میں جواں مردی پیدا نہ ہوتی۔ آپ کا کلام عالی رتبہ اور آپ کے معانی عمدہ ہیں اور آپ کی تصانیف ہر فن کے معاملات و آداب میں مشہور ہیں، نیز ان میں حقیقتوں کے نکات بھی مذکور ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، راستہ بالکل واضح ہے، حق روشن اور غیر مبہم ہے، اور راہ راست کی جانب بلانے والوں نے حقائق کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ بس ایسے حالات میں حیرت اندھے پن کے سوا نہیں ہو سکتی، یعنی تو اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو کہاں ہے، اور جب تو نے اپنی معرفت حاصل کر لی تو راہ راست اور خدا کو بھی پا لیا۔ اس لیے جو طلب سے مطلوب کو پا لیا جائے تو طلب کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس نے فرمایا ہے کہ اپنے فقر کی عزت کو چھپائے رکھ، یعنی تو مخلوق پر ظاہر نہ کر کہ
میں صاحب طریقت اور درویش ہوں، لیکن جب تیرا صاحب باطن ہونا مخلوق پر خود بخود آشکار ہو جائے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی بڑی کرامت ہے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک درویش نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دولت مند کی دعوت کی، اور چونکہ گھر میں خشک روٹی کے علاوہ اور کوئی شے موجود نہ تھی لہذا اس کے سامنے وہی پیش کی۔ جب دولت مند دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر گیا تو ایک تھیلی سنہری سکوں کی بھری ہوئی درویش کے مکان پر بھیجی۔ درویش نے وہ تھیلی اس کی طرف واپس کر دی اور کہلا بھیجا کہ مجھ سے حماقت ہوئی کہ میں نے اپنا بھید تجھ جیسے انسان کے سامنے ظاہر کر دیا اور ایک دولت مند کو مسند فقر پر بیٹھنے اور درویشوں کا جلیس ہونے کی عزت بخشی، ورنہ ہم لوگوں کے اسرار و کوائف کا تعلق صرف ذات الہی سے ہے اور مخلوق پر کسی بھی طرح ان کا اظہار نہیں کرتے، اور یہ کلام ان کے صدق فقر پر دلالت کرتا ہے۔ انہی میں سے عسکر بن حسین بخش نفسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ خراسان کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور زہد و پرہیزگاری میں جواں مرد گزرے ہیں۔ آپ کی کرامات و عجائبات بہت ہیں جو جنگلوں میں اور ہر جگہ دیکھی گئی ہیں۔ آپ جنگل میں یکا و تنہا رہا کرتے تھے۔ آپ کی وفات سے کئی سال بعد آدمیوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ پاؤں پر کھڑے ہیں اور آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے اور آپ کے سامنے پانی والا کوزہ اور عصا رکھا ہوا ہے، لیکن آپ وفات پا چکے ہیں اور کوئی درندہ آپ کے قریب تک نہیں آیا اور نہ کسی اور چیز کا آپ پر گزر ہوا، اور آپ کے پاؤں زندہ انسان کی طرح زمین میں گڑھے ہوئے تھے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، فقیر کی روزی وہی ہے جو خدا کی طرف سے اس کو پہنچ جائے، اور اس کا لباس اتنا ہی ہے جو اس کے جسم کو ڈھانپ لے، اور اس کا مسکن وہی ہے جس جگہ وہ اتر پڑے، اور ان تینوں میں تصرف کرنا غفلت کا سبب ہوتا ہے، اور تمام دنیا اسی غفلت میں مبتلا ہے اس لیے کہ وہ اس میں تکلیف سے کام لیتے ہیں، اور یہ گفتگو مادی نقطۂ نظر سے مادی ضروریات و معاملات کے تحت ہے، ورنہ درویش کی غذا وجد ہوتی ہے اور اس کا لباس تقوی و پرہیزگاری ہوتا ہے، اور اس کا مسکن غیب اور عالم لاہوت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْتَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، یعنی اگر وہ لوگ راہ طریقت میں ثابت قدم رہیں تو ہم انہیں یعنی معرفت کا آب مصفا پلائیں۔ نیز فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی پرہیزگار کا لباس تمام لباسوں سے اچھا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سچا فقیر واردات غیبی کا مرجع و مرکز ہوتا ہے، پس جس شخص میں یہ برگزیدہ صفات موجود ہوں وہی کامل فقیر ہے، اور اس کے فقیر کا راستہ نہایت واضح ہوتا ہے اور معاملات کا راستہ بھی اس پر روشن ہوتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ انہی میں سے ابو زکریا یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ عالی ہمت اور نیک سیرت بزرگ ہوئے ہیں، امید و رجا کے حقائق پر بہمہ وجود حاوی تھے، یہاں تک کہ خضرمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دو یحییٰ ہوتے ہیں، ایک انبیاء سے دوسرا اولیاء سے، اور یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے راستے کو اس طرح طے کیا کہ نجات و غفران کے تمام مدعی ان کے خوف کو دیکھ کر نا امید ہو گئے، اور اسی طرح انہوں نے امید و رجا کا طریق اس انداز سے اختیار کیا کہ تمام افسردہ درماندہ لوگوں کی پست ہمتیں بھی ان کی امید کے سبب مضبوط و توانا ہو گئیں۔
لوگوں نے حضرت خضرمی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ ہمیں یحییٰ بن زکریا کے حالات اور باطنی کوائف تو سنائے۔ آپ نے فرمایا یحییٰ بن زکریا کسی حال میں غافل و جاہل نہیں رہے، آپ نے کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا اور معاملات طریقت میں اس پختگی تک پہنچے ہوئے تھے کہ ہر شخص وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے آپ سے دریافت کیا کہ اے شیخ، آپ کا منصب اور طریق عمل تو امید و رجا کا ہے، لیکن معاملہ خائفین حق تعالی کا سا ہے۔ آپ نے فرمایا ذکر و عبادت خشیت الہی کو ترک کرنا گمراہی ہے، اور ایمان کی تکمیل اور توانائی اسی میں ہے کہ امید و رجا کے ساتھ ہی اللہ تعالی کا خوف بھی لاحق رہے، اور جو مومن کو تمام اعمال میں نہایت محتاط رکھتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایمان کے تقاضے بجا لائے اور پھر گمراہ ہو۔ خائف عموماً جدائی اور غفلت و معصیت کے خوف سے عبادت کرتا ہے، اور امید رکھنے والا اللہ کے قرب و وصل کی امید سے عبادت کرتا ہے، اور نہایت مبارک ہیں یہ دونوں جذبات، اس لیے کہ جب تک عبادت ٹھیک نہ ہو اللہ تعالی خوف بھی مکمل طور پر نہیں کیا جا سکتا، اور جب عبادت سے رغبت ہو جاتی ہے تو امید اور خوف بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔ آپ کی تصنیفات بہت ہیں، نیز معرفت و طریقت کے متعلق نکات عمدہ ہیں، اور مشائخ کے گروہ میں جو سب سے پہلے منبر پر بیٹھا وہ آپ ہی ہیں، اور میں آپ کے کلام کو بہت ہی محبوب رکھتا ہوں کیونکہ وہ طبیعت میں رقت پیدا کرنے والا ہے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا محض اشغال کی جگہ ہے، لیکن آخرت اور اس کے معاملات خوف کا باعث ہیں، اور بندہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان مشغول رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی ایک پر قرار پکڑے، یا تو نعمتوں کے ساتھ آرام پائے یا اپنے اعمال کے باعث دوزخ میں پڑا ہو۔ اور آپ کا مذہب غنا کو فقر پر بزرگی دینے کا تھا۔ جب رے میں آپ پر بہت قرضہ ہو گیا تو آپ نے خراسان کا ارادہ کیا۔ جب آپ بلخ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو روک لیا۔ آپ نے ایک عرصے تک وہاں وعظ و نصیحت فرمائی تو لوگوں نے آپ کو 1,00,000 درہم دیے۔ جب آپ واپس رے کی طرف لوٹے تو راستے میں چوروں نے ڈاکہ زنی کر کے وہ تمام رقم آپ سے لوٹ لی۔ آپ نیشا پور تشریف لائے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ معرفت و طریقت کے تمام احوال میں بزرگ اور مخلوقات میں عالی رتبہ ہوئے ہیں۔ انہی میں سے خراسان کے شیخ المشائخ ابو حفص عمر بن سالم نیشا پوری حدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قوم کے سرداروں اور بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور تمام مشائخ کے ممدوح ہیں۔ آپ ابو عبداللہ بیوروی کے مصاحب اور احمد خضرویہ کے رفیق تھے، اور شاہ شجاع کرمان جیسے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ بغداد کی طرف مشائخ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر آپ عربی زبان سے ناواقف تھے۔ جب بغداد میں پہنچے تو تمام ارادت مندوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ بہت بڑے شیخ تشریف لائے ہیں، خراسان کے شیخ و شیوخ کو ترجمانی کے لیے مقرر کرنا چاہیے اور آپ کے کلام سے مستفید ہونا چاہیے۔ جب آپ شونیزیہ کی مسجد میں تشریف لائے تو تمام مشائخ وہاں پر جمع ہوئے اور ابو حفص ان سے فصیح عربی میں کلام کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ تمام مشائخ آپ کی فصاحت سے عاجز آ گئے۔ آپ سے انہوں نے سوال کیا ما فتویٰ یعنی جوان مردی، ما الفتوہ یعنی جوان مردی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم میں سے ایک شخص جواب دے۔ اسی پر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک جوان مردی یہ ہے کہ اپنے جوان مردی کے اعمال پر فخر نہ کیا جائے اور نہ انہیں اپنی طرف منسوب کیا جائے، کیونکہ ان کے لیے توفیق و تائید تو من جانب اللہ ہے۔
من جانب اللہ ہے۔ یہ سن کر ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل درست اور بجا ہے، لیکن میرے نزدیک جوان مردی کے یہ معنی ہے کہ عدل و انصاف کے تمام تقاضے مکمل دیانتداری سے بجا لائے جائیں اور پھر اپنے عدل و انصاف کے لیے کسی معاوضے کی خواہش نہ کی جائے۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا، اے دوستو، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ابو حفص جوان مردی میں تمام اولاد آدم پر سبقت لے گئے، اور بیان کرتے ہیں کہ آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ ایک کنیز پر عاشق ہوئے جو آپ کے قبضے میں نہیں آتی تھی۔ آپ سے لوگوں نے کہا کہ نیشاپور کے شادستان محلے میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے پاس اس چیز کا علاج ہے اور وہ اپنی ساحرانہ قوت سے ضرور ملاپ کرا دے گا۔ چنانچہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا تمام حال بیان کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ 40 روز تک نماز بالکل چھوڑ دو اور کوئی بھی نیک کام ہرگز مت کرو، تب میرے جادو کا اثر ثابت ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، لیکن مقصد کی تحصیل نہ ہو سکی۔ یہودی نے کہا کہ آپ نے ضرور کوئی نیک کام کیا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہو۔ ہاں، ایک روز میں چلا آ رہا تھا کہ راستے میں نے ایک پتھر پڑا ہوا پایا۔ اسے میں نے اس نیت کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا کہ کسی آنے جانے والے کو اسے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہودی نے کہا کہ تو اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جس کی عدول حکمی تو 40 روز تک کرتا رہا، کہ تو اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جس کی عدول حکمی تو 40 روز تک کرتا رہا، لیکن اس نے تیرے ایک عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ سنتے ہی آپ نے توبہ کی اور وہ یہودی بھی مشرف با اسلام ہوا۔ پھر آپ نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا۔ ایک روز ایک نابینا بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور آپ دکان پر بیٹھے اپنے کام کر رہے تھے۔ تلاوت قرآن سنتے ہی آپ پر وجد طاری ہوا اور آپ اپنے آپ میں نہ رہے اور اسی حالت میں اپنا ہاتھ آگ میں بغیر سنڈاس کے ڈال کر گرم لوہا بھٹی سے نکال کر پکڑ لیا۔ شاگرد یہ ماجرا دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ جب ابو حفص کو اپنے وجد سرور سے ہوش آیا تو اپنے کسب کو چھوڑ دیا اور پھر کبھی اس کی طرف توجہ نہ کی۔ آپ ابو عبداللہ مادروی کے مرید ہوئے اور مجاہدہ اور ریاضت میں اپنے اوقات بسر کرنے لگے۔ انہی میں سے ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمارت القصار تھا۔ آپ قدیم شیوخ میں سے ہیں، ان سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں اور آپ فقہ و علم میں بہت بلند پایا شمار کیے گئے ہیں۔ آپ مذہب ثوری کا رکھتے تھے اور طریقت میں ابو تراب بخشی کے مرید تھے، نیز علی نصیر آبادی کے خاندان سے ہیں، اور معاملات میں آپ کے رموز اور مجاہدوں میں آپ کا کلام دقیق ہے۔ چونکہ آپ علم میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے، لہذا نیشاپور کے تمام ائمہ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کریں تاکہ مخلوق آپ کے مواعظ سے مستفید ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی واعظ کرنے کے قابل نہیں ہوا، لہذا میرا درس لوگوں کے لیے سود مند نہ ہوگا اور دلوں پر اثر نہیں کرے گا، اور جب واعظ و پند دلوں پر اثر نہ کرے تو وہ اپنے علم کی توہین ہے اور اس سے علم کی بے قدری ہوئی ہے۔ نیز واعظ و پند اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کی خاموشی سے دین میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو، لیکن جب وہ کلام کرے تو خلل دین سے نکل جائے۔ آپ سے انہوں نے پوچھا کہ سلف صالحین کا وعظ و پند ہمارے کلام سے لوگوں کے دلوں پر کیوں زیادہ اثر کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کا کلام عزت و ناموس اسلام کے لیے، اپنے نفس کی نجات و بخشش کے لیے اور خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارا کلام ذاتی عزت و وجاہت حاصل کرنے کے مادی اور دنیاوی فوائد بٹورنے کے لیے اور مخلوقات میں قبولیت و توصیف کی خاطر ہوا کرتا ہے۔
پس ظاہر ہے کہ جو شخص صرف رضائے الہی کے لیے واز کرے اس کے کلام میں روب و دبدبہ اور اثر ہوتا ہے، اور فاسق و گمراہ اور فاسق لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص ذاتی اور نفسانی اغراض کے لیے بولتا ہے، مخلوقات کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالی کے حضور اس کا کچھ اجر ہے۔ انہی میں سے الوسری بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بلند رتبہ مشائخ میں سے ہیں، اور رتبے میں عراق کے بزرگوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ اہل خراسان کے بزرگوں کے نزدیک بھی آپ بہت مقبول ہیں۔ آپ کا کلام بہت عمدہ اور زبان نہایت مؤثر ہے۔ آپ علم کے جمی فنون کی روایات و درایات اور احکام و معاملات میں عالم ہوئے ہیں، اور بعض صوفیوں نے آپ کے معاملے میں بہت مبالغہ کیا ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے عرفہ کے دلوں کو ذکر و فکر کا محل بنایا، اور عابد و زاہد لوگوں کے دلوں کو توکل کا گھر بنایا، اور متوکل لوگوں کے دلوں کو تسلیم و رضا کا مسکن بنایا، اور فقراء کے دلوں کو قناعت کا، اور دنیا پرست لوگوں کے دلوں کو حرص و آس کا گھر بنایا۔ نیز آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اپنے نفس کی پہچان کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کا عرفان حاصل کرتے ہیں ان کا شغل مجاہدہ اور ریاضت ہوتی ہے، اور جو خدا کو پہچانتے ہوتے ہیں اور ان کا طریق عمل ذکر و عبادت اور رضا الہی کی طلب ہوتی ہے۔ ایک شخص عبادت رتبے میں ترقی کے لیے کرتا ہے اور دوسرا صرف اپنے خالق مالک کو پہچاننے کے لیے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ تعالی کے محتاج اور یہ شریعت کے احکام کی تعمیل اور توکل علی اللہ میں بڑے درجے والے ہیں، دوسرے وہ جو اپنی زندگی کے تمام معاملات اور عوامل کو روز ازل ہی سے اللہ تعالی کی جانب سے معین سمجھتے ہوئے تسلیم و رضا کو اپنا طریق قرار دیے ہوئے ہیں، اور کسی بھی موضوع پر مضطرب اور شکر گزار نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ انہی میں سے ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاقی رحمۃ اللہ علیہ قوم کے پیشواؤں اور سرداروں میں ہوئے ہیں، علم شریعت میں اصول فروع اور معاملات کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ قدیم بزرگوں اور تبع تابعین کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر اور محاسبی کے رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت فضیل کی زیارت کیے ہوئے اور ان کی صحبت سے پروردہ تھے۔ اس قوم کے علوم میں آپ کا کلام عالی رتبہ اور لطائف معانی عمدہ ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، روحانی اور باطنی طور پر زیادہ فائدہ دینے والا فقر وہ ہوتا ہے کہ تو اس کے جمال مانوی کا محقوہ مشاہدہ کرے اور اس کی صفات سے راضی ہو کر انہیں اپنائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوقات کا جمال اسباب کی موجودگی سے ہے، اور فقر کی خوبصورتی اور توانائی تعلق باللہ اور اسباب پر زیادہ بھروسہ نہ کر کے توکل علی اللہ سے ہے۔ نیز فقیر کی خوبصورتی مسبب کے ثابت کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کے احکام سے راضی ہونے میں ہے، اس لیے کہ فقر زیادہ تر اسباب کے فقدان سے عبارت ہے، اور غنا اسباب کے ساتھ قائم و ثابت ہے۔ بس اسباب اللہ تعالی سے حجاب کا باعث ہوئے، اور اسباب کو چھوڑنا کشف حقائق اور مشاہدہ ذات کا ذریعہ ہوا، اور دونوں جہاں کا جمال کشف و رضا میں ہے۔ اسی طرح دونوں جہاں کی کراہیت اور بدنمائی حجاب میں ہے۔ بس اولیاء و صوفیاء کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ کشف حقیقت، مشاہدہ ذات اور کائنات کی روح جمال کو دیکھنے اور تحقیق کرنے میں اسباب کو اہمیت نہیں دیتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ علوم باطن کے اسرار منکشف ہوتے رہے ہیں۔
انہی میں سے یحییٰ ابو محمد عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ زاہدوں اور پرہیزگاروں کی قوم میں سے ہوئے ہیں۔ تمام احوال میں آپ کی روایات عالی رتبہ ہیں۔ حدیث میں ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے ہیں اور اسرار طریقت میں آپ کا کلام بہت بلند معانی کا حامل ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں مطمئن اور خوش و خرم زندگی بسر کرے، وہ اپنے دل میں حرص کو جاگزیں نہ ہونے دے، اس لیے کہ حرص کرنے والے کے جذبات افسردہ ہوتے رہے ہیں، اور وہی قلب حقیقی معنوں میں زندہ ہے جو غیر اللہ کے تعلق سے آزاد اور عشق الہی سے لبریز ہو۔ اللہ تعالی نے قلب مومن کو عزت اور ذلت کا باعث بنایا، اور چنانچہ اپنے ذکر کو اس قلب کی عزت ٹھہرایا اور حرص کو اس کی ذلت کا مسکن بنایا، لیکن بعد میں وہ حرص و آزار اور اتباع شہوات کے باعث سفلی خواہشات کا مسکن بن گئے۔ بس عشق الہی کے بغیر قلوب شہوانیات سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس سے ثابت ہے کہ عشق حق اور خوف الہی ایمان کے دو ستون ہیں۔ جب دل لبریز ایمان ہو تو اس کا مونس ذکر و قناعت ہے، نہ کہ غفلت و حرص۔ پس قلب مومن حرص اور شہوات کا تابع نہیں ہوتا، کیونکہ حرص و شہوت در حقیقت وحشت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور متوحش دل خدا اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ایمان کی محبت و الفت خدا کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن وحشت غیر اللہ کے ربط و تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ انہی میں سے اہل طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام الائمہ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اہل باطن اور اہل ظاہر دونوں کے نزدیک یکساں طور پر مقبول ہوئے ہیں۔ آپ اصول، فروع اور معاملات میں مفتی و امام تھے۔ آپ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کا کلام یہاں تک بلند رتبہ ہے کہ تمام اہل طریقت نے آپ کو متفق طور پر اپنا امام مان لیا ہے۔ آپ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ ایک روز لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کوئی مرید اپنے پیر سے بھی بلند رتبہ ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی دلیل موجود ہے، اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ مجھ سے بلند رتبہ ہے، اور آپ کا قول تواضع پر محمول ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ فرمایا از راہ دانش فرمایا، اور مشہور ہے کہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے عین حیات میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے آپ سے کہا کہ آپ کچھ واعظ فرمایا کریں تاکہ ہمارے دلوں کو خوشی و سکون اور اطمینان حاصل ہو، مگر مریدوں کی یہ درخواست آپ نے قبول نہ فرمائی اور کہا، جب تک میرا شیخ زندہ ہے میں وعظ نہ کہوں گا۔ ایک رات آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور نے فرمایا، اے جنید، مخلوق خدا کو وعظ ضرور سنایا کر، کیونکہ اللہ تعالی نے تیرے وعظ کو مسلمانوں کی نجات کا موجب ٹھہرایا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو خیال پیدا ہوا کہ میرا درجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے بلند ہے، تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعظ کی دعوت فرمائی ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ حضرت سری سختی نے ایک مرید حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ اپنے مریدوں کے کہنے پر آپ نے وعظ شروع نہ کیا اور نہ بغداد کے مشائخ کی تلقین پر وعظ و ارشاد کا سلسلہ جاری کیا، اور نہ ہی میری سفارش اور تاکید سے وعظ کہا، لیکن اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان صادر ہوا ہے، اس فرمان کی تعمیل ضرور کرنا۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے سر میں ان پر برتری کا جو خیال سمایا ہوا تھا وہ یکلخت نکل گیا، اور میں نے جان لیا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ میرے تمام احوال، میرے ظاہر و باطن پر اطلاع رکھتے ہیں، اور آپ کا درجہ میرے درجے سے بلند تر ہے، کیونکہ آپ میرے بھیدوں کو جانتے ہیں اور میں آپ کے حالات سے بے خبر ہوں۔
تب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، استغفار کی اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعظ و ارشاد کی دعوت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ جنید کو فرمائیں کہ وہ مخلوقات کو وعظ و نصیحت کیا کرے۔ اور ان حکایات میں یہ واضح دلیل موجود ہے کہ پیر جس حالت میں بھی ہو مریدوں کے حال سے باخبر رہتا ہے۔ آپ کا کلام بلند رتبہ اور طریقت و معرفت کے نکات قابل تعریف ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، انبیاء کا کلام عالم لاہوت اور عین حضور کی خبر دیتا ہے اور صدیقوں کا کلام مشاہدہ کی اطلاعات دیتا ہے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے دل میں ایک دفعہ شیطان کے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں ایک مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا مرد نمودار ہوا جس کے دیکھنے سے مجھے نفرت ہوئی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ میری آنکھ میں تجھے دیکھنے کی طاقت نہیں اور تیرے دیکھنے سے میرے دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس کے دیکھنے کی تجھے خواہش تھی۔ میں نے کہا، اے ملعون، تجھے کس امر نے اس گستاخی پر آمادہ کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اس نے کہا، اے جنید، تجھ جیسے موحد کے دل میں یہ خیال کیوں کر پیدا ہوا کہ میں خدا کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کروں؟ میں اس کا یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور ایسے اعتراض کا کوئی جواب میری سمجھ میں نہ آ سکا، بلکہ میرا عقیدہ بھی متزلزل ہونے لگا کہ یکایک مجھے غیب سے آواز آئی، اس سے کہہ دے کہ تو بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اختیارات پر ایمان رکھتا اور اس کے جذبہ عشق کو احترام رکھتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا بندہ ہوتا تو اس کے حکم کی قطعاً خلاف ورزی نہ کرتا۔ بس شیطان نے یہ آواز میرے قلب سے سن لی اور بولا، بخدا تو نے مجھے جلا دیا، اور یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ اور یہ حکایت آپ کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا نگہبان ہے اور تمام احوال میں انہیں شیطان کے فریبوں سے بچاتا ہے۔ اور آپ سے ایک مرید کو تکلیف پہنچی اور اس کے دل میں آیا کہ میں بھی ولایت کے کسی درجے پر پہنچا ہوا ہوں، اور اس نے آپ سے بے رخی اور روگدانی اختیار کر لی، لیکن ایک دن تجربہ کرنے کے لیے آیا اور آپ پر اس کا مقصد منکشف ہو گیا۔ اس نے آپ سے ایک سوال کیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب لفظی چاہتا ہے یا مانوی؟ کہا، دونوں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر لفظی چاہتا ہے تو میرا تجربہ اور امتحان کرنا چاہتا ہے، ورنہ میرے تجربے کی تجھے ضرورت ہی نہ ہوتی۔ یعنی جس شخص نے اپنا تجربہ کر لیا ہو اس کو دوسرے کے تجربے کی ضرورت نہیں، اور تو اس جگہ محض تجربے کے لیے آیا ہے، اور اگر مانوی جواب کی خواہش ہے تو کسی گفتگو میں مصروف ہوئے بغیر میں نے تجھے ولایت سے علیحدہ کر دیا۔ مرید کا چہرہ اسی وقت سیاہ ہو گیا اور اس نے چلانا شروع کیا، میرے دل میں یقین و ایمان کے تاثرات نابود ہو گئے۔ چنانچہ وہ توبہ و استغفار میں مشغول ہوا اور اس بےہودگی کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند کریم کے دوست بھیدوں اور مخفی کیفیات پر مطلع ہوتے ہیں، اور تجھ جیسے نام لوگ ان کے زخم کی طاقت نہیں رکھتے؟ آپ نے ازراہ شفقت اس پر دم کیا تو وہ دوبارہ اپنی مراد کو پہنچا اور مشائخ کے ارشادات اور معاملات میں تصرف اور دخل اندازی سے توبہ کی۔ انہی میں سے ابو الحسن احمد بن محمد خراسانی نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ معاملات کے اچھے، کلمات کے فصیح اور ریاضت و مجاہدہ کے آداب بجا لانے والے ہوتے ہیں۔
آپ کا مذہب تصوف میں خاص الخاص ہے اور صوفیوں کا نوری گروہ انہی کی پیروی کرتا ہے، اور صوفیوں کے کل 12 گروہ ہیں جن میں سے 10 مقبول ہیں اور 2 مردود ہیں، اور جو گروہ مقبول ہیں ان میں سے ایک گروہ محاسبی ہے، دوسرا قصاری، تیسرا طیفوری، چوتھا جنیدی، پانچواں ثوری، چھٹا سہیلی، ساتواں حکمی، آٹھواں خرازی، نواں خفیفی اور 10واں ستاری، اور یہ سب گروہ محققان اہل سنت والجماعت سے ہوئے ہیں۔ لیکن 2 گروہ جو مردود ہیں ان میں سے ایک تو حلولی ہے اور دوسرا حلاجی، اور حلولی حلول و امتزاج سے منسوب کیا گیا ہے، اور سالمی و مشتبہ فرقہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے، اور حلاجیوں کا طریقہ شریعت کو ترک کرنا اور الحاد کی راہ اختیار کرنا ہے، اور اس کتاب میں ایک مستقل باب ان فرقوں کے متعلق لکھا جائے گا۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو آپ صدر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے ان لوگوں پر حق کو پوشیدہ رکھا، تبھی تو انہوں نے صدر پر بٹھلایا، اور میں نے ان لوگوں کے سامنے حق و صداقت کا اعلان کیا، تبھی تو انہوں نے مجھے سنگسار کیا، اس لیے کہ مداحنیت کو نفس انسانی سے موافقت ہے، اور پند و نصیحت کو نفس سے مخالفت ہے، اور آدمی اس شخص کا دشمن ہوا کرتا ہے جو اس کی خواہشات نفسانی کے خلاف کوئی بات کرے، اور اس شخص کا دوست ہوتا ہے جو اس کی خواہشات نفسانی سے موافقت کرے۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے، اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مند، اور آپ بہت سے مشائخ کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے، اور آپ نے احمد بن ابو الحواری کی بھی زیارت کی تھی۔ تصوف و طریقت میں آپ نے بہت نقطے بیان فرمائے ہیں، اور تمام علوم میں آپ کے خیالات بہت بلند ہیں، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حق کے ساتھ مکمل طور پر واصل اور باوفا ہو جانا غیر حق کی تمام صورتوں سے جدائی ہے، اور غیر حق سے جدائی اور بے تعلقی اختیار کرنا حق کا وصل و ربط ہے۔ میں نے حکایات میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر 3 رات تک شور و غوغا برپا کرتے رہے۔ مریدوں نے یہ اطلاع حضرت جنید کی خدمت میں پہنچائی۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اگر تو سمجھتا اور محسوس کرتا ہے کہ اس خروش دوئی سے روحانی اور باطنی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مجھے بھی حکم ہوتا کہ میں بھی یہی طریقہ اختیار کر لوں، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ شور و غوغا بالکل فضول و عبث ہے اور جاہل صوفیوں کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے تو اس طریقے کو فوراً چھوڑ دے اور اپنی قلبی کیفیات کو خاموشی کے ساتھ ذکر حق اور فکر حق سے فروغ دے۔ یہ سن کر حضرت نوری خروش سے باز آئے اور فرمایا، اے ابو القاسم، آپ ایک اچھے معلم اور ناصح ہیں، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہمارے زمانے میں 2 چیزیں سب سے افضل اور بلند پایہ ہیں، ایک تو عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور دوسرے عارف باللہ جو اللہ تعالی کی ذات و صفات کا ادراک کر کے حقائق کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کے عشق اور ربط و تعلق سے کائنات کی چیزوں کو دیکھتا اور پہچانتا ہے تو پھر اشیاء کائنات اپنے خالق و مالک ہی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ انہی میں سے قدیم اور بزرگ ترین صوفیہ کے فرد ابو عثمان سعید بن اسماعیل ہیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تصوف و طریقت میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی ابتدائی صحبت یحییٰ بن معاذ کے ساتھ رہی ہے۔ بعد ازاں آپ عرصہ دراز تک شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں رہے اور آپ کے ہمراہ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نیشا پور تشریف لائے۔ پھر ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و صحبت میں بقیہ عمر گزاری۔
آپ سے معتبر و سقا آدمی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میرا دل بچپن میں بھی حقیقت و معرفت کی جستجو میں لگا رہتا تھا اور میں اہل ظاہر سے نفرت کیا کرتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ظاہر کی طرح ضرور شریعت کا بھی باطن ہے۔ جب میں بالغ ہوا تو ایک دفعہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوا۔ تب میں نے اس بھید کو عملی صورت میں پا لیا اور میرا مقصود حاصل ہوا، اور میں آپ کی مجلس اور درس و تدریس میں محو رہتا تھا۔ ایک روز ایک جماعت شاہ شجاع کرمانی کے متعلق باتیں کر رہی تھی اور وہ آئی بھی وہیں سے تھی۔ میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور میں نے رے سے کرمان کا ارادہ کیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے ان کی صحبت چاہی، مگر آپ نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ تیری طبیعت رجا کی پروردہ ہے اور تو نے یحییٰ کی صحبت اختیار کی ہے، اور اس کا طریق رجا کا طریق ہے۔ جس شخص کا مشرب رجا رہ چکا ہو وہ طریقت کی راہ طے نہیں کر سکتا، لیکن ان کے انکار پر بھی میں نے عرصے تک اصرار جاری رکھا اور عجز و انکسار کا طریقہ اختیار کیا۔ آخر آپ نے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی اور میں عرصہ دراز تک آپ کے ساتھ رہا۔ آپ نہایت غیرت مند بزرگ تھے اور دین کے متعلق جوش و حمیت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے نیشا پور کا قصد کیا اور میں آپ کے ہمراہ تھا۔ جس روز ہم ابو حفص کے پاس پہنچے تو شجاع کرمانی نے قبا پہن رکھی تھی۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آپ کے پاس آ کر فرمایا، میں نے قبا میں وہ سب کچھ پا لیا ہے جسے میں ابا میں تلاش کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک ہم وہاں مقیم رہے اور مجھے آرزو ہوئی کہ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف و طریقت کے بھید معلوم کرنا چاہیے، لیکن شاہ شجاع کے دبدبہ نے ان کی خدمت میں رہنے سے مجھے روکا۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے میری اس کیفیت کا اندازہ کر لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و زاری کرتا تھا کہ مجھے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت عطا فرما اور شاہ بھی مجھ سے آزردہ خاطر نہ ہو۔ جس روز شجاع نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے بھی ان کی ہمراہی اختیار کی۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ شجاع سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس رہنے دیجیے کیونکہ میں اس کی مجلس میں خوش رہتا ہوں۔ شاہ نے میری طرف توجہ فرما کر کہا کہ شیخ کا یہ مطالبہ قبول کرو۔ چنانچہ شاہ شجاع چلے گئے اور میں آپ کی خدمت میں رہا، اور میں نے آپ کی وہ روحانی کرامات دیکھیں جنہیں میں دیکھنا چاہتا تھا، اور آپ کا طریقہ شفقت و محبت کا طریقہ تھا، اور اللہ تعالی نے مجھے ابو عثمان کو 3 پیروں کی برکت سے 3 مقام عبور کرا دیے، یعنی رجا کا درجہ یحییٰ کی صحبت میں، غیرت کا شاہ شجاع کی خدمت میں، اور شفقت کا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں طے کیا۔ آپ نے نیشاپور اور خراسان میں تصوف کا اظہار فرمایا، اور آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عدیم یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کو پائے ہوئے تھے، اور مشائخ میں سے کسی نے پیروں کے دل سے وہ حصہ نہیں پایا جو آپ نے پایا، اور اہل نیشاپور نے آپ کو منبر پر بٹھایا تاکہ آپ سے تصوف کے حقائق سنیں، اور آپ کی روایتیں اور کتابیں علم طریقت کے متعلق بہت بلند پایا ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی نے جس شخص کو اپنی معرفت عطا کی ہو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو معصیت سے ذلیل و خوار کرے، اور معصیت سے محفوظ رہنے کا تعلق بندے کے مجاہدہ و ریاضت اور احکام الہی کے احترام سے ہے۔ انہی میں سے ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بزرگان قوم اور سادات وقت میں سے تھے۔ آپ کا طریقہ نیک اور فضائل قابل تعریف تھے۔ آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے مصاحب تھے۔
حقائق تصوف میں آپ کا کلام عالی رتبہ ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک عارف باللہ شخص کی تمام جد و جہد رضائے الہی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ غیر اللہ یا شرکیات کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معرفت کی کیفیت و سرور کے علاوہ اور کسی شے سے میلان نہیں۔ اس کا حقیقی مقصد مشاہدہ ذات ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کا عشق ہی اسے تمام غموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ترسا کا خوبصورت نوجوان لڑکا دیکھا جس کے حسن و جمال پر میں بہت متخیر ہوا، اور ایسی محویت میں وہاں کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر گزر ہوا۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ اے استاد، کیا اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت چہرے کو بھی آگ میں جلائے گا؟ آپ نے جواب دیا، اے بیٹا، تو اس کے چہرے میں بطور لہو و لعاب محو ہو رہا ہے، اور تیرا یہ مشاہدہ بطور عبرت نہیں۔ اگر تو عبرت کی نظر سے نظارہ کرتا تو کائنات کے ہر ذرے میں تجھے حسن و جمال اور عبرت و موعظت کا طوفان موجزن دکھائی دیتا۔ اور یاد رکھ کہ بنگاہ عبرت و موعظت دیکھنے والوں کے لیے یہ دنیا ایک وسیع اور غیر محدود عجائب خانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ محض صورت پرستی اور محدود و سطحی کیفیات میں محو رہنے کے باعث کوئی روحانی و باطنی اذیت نہ پائے۔ یہ کہہ کر جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو میں اسی وقت قرآن کریم کو بھول گیا۔ میں نے کئی برس تک توبہ کی، خدا سے بخشش مانگی اور دعائیں کرتا رہا، تب کہیں بھولا بسرا ہوا قرآن کریم مجھے ضبط ہوا۔ اس زمانے سے اب تک مجھے اتنی تاب نہیں کہ موجودات کی کسی چیز کو سطحی اور ظاہری حیثیت سے توجہ دے کر محض اس کی صوری محاسن کا دلدادہ ہو جاؤں اور اپنا وقت ان اشیاء کے نظارے میں برباد کر دوں۔ اب میرے مشاہدات اشیاء کی حقیقت و ماہیت و تلاش کیا کرتے تھے، اور میں سطح کو دیکھنے کے بجائے نگاہ معرفت سے ان کی تہ تک پہنچنے کی سعی کرتا ہوں۔ انہی میں سے ابو محمد رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بزرگ مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، نیز اپنے زمانے کے لوگوں کے مصاحب و متفق تھے۔ وہ حضرت داؤد کے مذہب میں فقیہ الفقہا تھے اور تفسیر، حدیث اور قرأت میں کمال رکھتے تھے۔ اس زمانے کے علوم میں آپ کی مثل کوئی نہ تھا۔ تصوف و معرفت میں بہت بلند رتبہ رکھتے تھے، اور بڑھاپے میں آپ نے دنیاوی اشغال کی طرف توجہ کی اور قاضی کا عہدہ اختیار کیا، لیکن اپنا مبلغ اور رتبہ اس سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا، ہم لوگ مشغول فارغ ہیں لیکن رویم فارغ مشغول ہیں۔ طریقت میں آپ کی تصنیفات بھی ہیں، اور خصوصاً کتاب غلط الواجدین مشہور ہے اور میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک روز کسی شخص نے آ کر کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا مذہب خواہشات کی پیروی کرتا ہو، جس کی تمام محنت و کوشش دنیاوی امور تک محدود ہو، جو نہ تو راست باز و متقی ہو اور نہ اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہو۔ اور اس ارشاد میں آپ نے کمال عجز و انکساری سے عیوب نفس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے کہ نفس کے نزدیک دین اتباع خواہشات سے عبارت ہے، اور نفس کی پیروی کرنے والوں نے خواہشات نفسانی کا نام دین رکھ چھوڑا ہے۔ جو شخص ایسے لوگوں کے حسب مراد چلے، وہ اگرچہ مشرک و بدعتی اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اسے دیندار کہیں گے، اور جو شخص ان کے خلاف چلے، اگرچہ وہ پیر و سنت اور متدین ہو، وہ اسے بے دین اور زندیق کہیں گے، اور یہ آفت ہمارے زمانے میں رفع ہونے کے بجائے پھیل رہی ہے۔
بس جو شخص ایسا منافقانہ طریق رکھتا ہو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے گمراہ کن تاثرات سے محفوظ رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ ابو محمد رویم نے اپنے متعلق جو کچھ فرمایا وہ خود تو ایسے ہرگز نہ تھے، اور ممکن ہے کہ انہوں نے مسائل کو ایسے حالات و قوائف میں پایا ہو اور حکمت عملی سے ان مصائب کو اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے اسے نصیحت و تادیب کی ہو۔ اور حسب شریعت یہ بھی ایک جائز اور عمدہ طریق تبلیغ ہے۔ انہی میں سے ابو یعقوب یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ امان وقت کے بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور بہت سے مشائخ کی صحبت پائے ہوئے تھے اور ان کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں ذلیل ترین شخص وہ ہے جو راہ تصوف و طریقت اختیار کرنے پر بھی حریص و جاہ پرست ہو، اور تمام لوگوں میں سے زیادہ عزت و عظمت رکھنے والا شخص وہ ہے جو توحید کے تقاضے سمجھے اور غیر اللہ سے اپنے قلب و دماغ ہٹا کر اپنی تمام محبت محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالی کے لیے وقف کر دے۔ اس لیے کہ درویش پہلے ہی دنیا پرست لوگوں کے نزدیک حقیر ہوتے ہیں، اور جب وہ حریص کریں گے تو زیادہ حقیر ہو جائیں گے۔ بس ایک مستغنی شخص اس فقیر سے زیادہ کامل ہے جو حرص سے آلودہ ہو کر ذلیل ہو رہا ہو۔ نیز حرص ایک درویش کو کذب و گمراہی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ بس جب انسان سے حرص منقطع ہو جائے تو تمام ذلتیں عزت بن جاتی ہیں۔ جب تک زلیخا یوسف کی حرص میں رہی ہر لمحہ اس کی ذلت بڑھتی رہی، لیکن اس نے حرص کو چھوڑا تو اللہ تعالی نے اسے جوانی اور حسن و جمال دوبارہ عطا کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آئی اور بہمہ وجوہ عزت و توقیر پائی، اور محبت کی دنیا میں کچھ ایسا ہی قاعدہ چلا آیا ہے کہ جب محب توجہ اور رغبت اختیار کرے گا تو محبوب غفلت اور روگدانی سے پیش آئے گا، لیکن جب محب خواہش و رغبت اور اضطراب کو چھوڑ دے اور محض تعلق پر قناعت اختیار کرے تو محبوب بے چین ہو کر خواہ مخواہ اس کی طرف متوجہ اور آرزومند ہوتا ہے۔ اور یہ عشق و محبت کے الہی بھید ہیں جن کی ماہیت کو بہت تجربے واضح کر چکے ہیں اور اس موضوع کی تائید ہو چکی ہے۔ انہی میں سے اب حضرت ابو الحسن سمنون بن عبداللہ خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بے نظیر تھے، اور محبت کے معاملے میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے، اور تمام مشائخ عصر آپ کی بہت عزت فرماتے تھے اور آپ کو سمنون المحب کہتے تھے۔ لیکن آپ نے ازراہ عجز و تواضع اپنا نام سمنون الکذب رکھا ہوا تھا۔ ایک غلام الخلیل مکار درویش سے انہیں سخت تکلیف پہنچی تھی، جس نے خلیفہ وقت کے سامنے ان کے متعلق کچھ ایسی گواہیاں دی تھیں جن کا صدور ان کی ذات سے محال تھا، اور تمام مشائخ زمانہ اس منافق سے رنجیدہ و بیزار تھے۔ اور یہ غلام الخلیل ایک ریاکار اور فریبی شخص تھا جو تصوف و پارسائی کا مدعی تھا۔ خلیفہ وقت اور درباریوں میں اس کی بڑی شہرت تھی۔ وہ دنیاوی غرض کے لیے دین کو فروخت کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا، اور اس کے لیے خلفاء اور حاکموں کے ذہن میں درویشوں اور مشائخ کے متعلق برے ناگوار خیالات پیدا کرتا رہتا تھا۔ اس طریقے عمل سے اس منافق کی غرض یہ تھی کہ خلیفہ اور حاکم لوگ اس سے متنفر رہیں اور ان کے پاس برکت کی تحصیل کے لیے نہ جائیں، اور اس طرح غلام الخلیل کی عزت بھی بنی رہے۔ جب حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ بغداد میں بہت بلند ہوا اور ہر شخص آپ سے برکت حاصل کرنے لگا تو غلام الخلیل اس سانحہ سے بہت رنجیدہ ہوا، اور اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے طریقے وضع کرنے شروع کیے۔ اس نے ایک خوبصورت عورت کو سمنون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں پھسلائے اور گمراہ کرے،
جب آپ کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، مگر آپ نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ آپ سمنون رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائیں کہ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا مطالبہ ناگوار معلوم ہوا اور اسے جھڑک کر نکال دیا۔ وہ عورت غلام الخلیل کے پاس آئی اور ان عورتوں کی طرح جن کی خواہش و مراد کسی پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے تو رنجیدہ ہو کر اس پر تہمت کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس نے بھی حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ پر زنا کی تہمت لگائی اور غلام الخلیل نے ایک دشمن کے طور پر وہ تہمت سنی اور برا کہنا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے خلیفہ کو اس بنیاد پر واقعے پر غصہ دلایا اور برانگیختہ کیا، حتیٰ کہ خلیفہ نے قتل کا حکم صادر کیا۔ جب جلاد آیا اور اس نے خلیفہ سے حکم لینے کی درخواست کی اور خلیفہ نے حکم دینا چاہا تو اس کی زبان بولنے اور حرکت کرنے سے قاصر رہ گئی۔ جب وہ رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ملک کا زوال سمنون رحمۃ اللہ علیہ کی جان کے زوال میں ہے جو بے گناہ ہے۔ دوسرے دن خلیفہ نے آپ کے سامنے معذرت کی اور معافی مانگی اور بڑی عزت و توقیر کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ تصوف و معرفت اور محبت کے حقائق میں آپ کا کلام عالی رتبہ اور مؤثر ہے۔ اس کی دلیل بطور مثال یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ حجاز سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں نے آپ سے وعظ کہنے کی درخواست کی۔ آپ نے درخواست کو قبول فرمایا اور وعظ کہنا شروع کیا، مگر وہ لوگ خاطر خواہ توجہ سے نہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مسجد کی قندیلوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں۔ اسی وقت مسجد کی تمام قندیلیں نیچے گر پڑیں اور چکنا چور ہو گئیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب کسی چیز کی کوئی تعبیر کی جاتی ہے اس سے وہ اور زیادہ رقیق و پرسوز شے اور کوئی نہیں، کیونکہ اس کی جو بھی اور جتنی بھی تعبیریں کرتے چلے جائیں اس کی رقت، سوز و اثر اور دل پذیری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ محبت کے نکات اور حقائق نہایت باریک و لطیف ہیں۔ اگر اسے الفاظ و عبارات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو یہ طریق تعبیر محبت کی بلندیوں کے مقابل بہت پست رہ جاتا ہے، اس لیے کہ عبارت معبر کی صنعت ہوتی ہے اور محبت محبوب اور محب دونوں کی، بس محض عبارت اور الفاظ کے ساتھ محب اور محبوب کے لطیف جذبات اور واردات باطنی کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ انہی میں سے ابو الفوارس شاہ شجاع کرمانی شاہوں کی اولاد میں سے ہیں، اپنے زمانے میں بے نظیر تھے۔ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھے اور بہت سے مشائخ سے روحانی استفادہ کیا تھا۔ ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں آپ کا تھوڑا سا حال بیان کیا گیا ہے۔ تصوف میں آپ کے مشہور رسالے ہیں اور آپ نے ایک کتاب بنام میرات الحکمہ لکھی ہے۔ آپ کا کلام بلند رتبہ ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اہل فضیلت کے لیے اس وقت تک فضیلت و بزرگی ہے جب تک وہ اپنی فضیلت کو دیکھ لیں تو ان کی فضیلت و بزرگی نہیں رہتی۔ اسی طرح اہل ولایت کے لیے اس وقت تک ولایت ہے جب تک وہ اپنی ولایت کو نہ دیکھیں، لیکن جب وہ اپنی ولایت کو دیکھ لیں تو ان کی ولایت بھی نہ رہے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ فضل اور ولایت ہوگی وہاں سے روایت ساقط ہو جائے گی، اور جب روایت ساقط ہوئی تو معنی بھی ہوئے، اس لیے کہ فضیلت ایک صفت ہے اور رویت فضیلت نہیں، اور اسی طرح ولایت ایک صفت ہے اور رویت فضیلت نہیں، اور اسی طرح ولایت ایک صفت ہے لیکن کسی حیثیت سے بھی رویت ولایت نہیں۔
جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں فضیلت والا ہوں یا اولیاء اللہ میں سے ہوں تو وہ نہ فضیلت والا ہے نہ ولی ہے۔ اور آپ کی حکایت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ذکر و عبادت کے سرور میں 40 سال تک نہ سوئے۔ جب 40 برس کے بعد سوئے تو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب ملا کہ اے شاہ، تو نے اس طویل بیداری کی بدولت ہی خواب میں میرا دیدار کیا۔ اگر تو بیدار نہ رہتا تو مجھے خواب میں نہ دیکھ سکتا۔ اور یہ واقعہ آپ کی ولایت اور بزرگی پر ایک واضح دلیل ہے۔ انہی میں سے عمر بن عثمان مکی ہیں۔ آپ سادات اہل طریقت سے ہوئے ہیں اور اس علم کے حقائق میں آپ کی تصنیفات مشہور ہیں۔ آپ اپنی ارادت مندی کو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ بعد ازاں ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا تھا اور ناجی کے ساتھ مجالس اختیار کی تھیں۔ آپ علم حقیقت میں امام وقت ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی کیفیت وجد و سرور پر الفاظ و عبارات حاوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ مومنوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے، اور جس چیز پر بندے کی عبادت حاوی ہو سکے وہ خدا کا بھید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندے کا تصرف و تکلف بکلی خدا کے بھیدوں سے جداگانہ اور بے تعلق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ اصفہان میں تشریف لائے تو ایک جوان آپ کی صحبت سے منع کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جوان بیمار ہو گیا، اور ایک روز شیخ کچھ آدمیوں کو ساتھ لیے اس کی عیادت کو گئے۔ اس جوان نے شیخ سے عرض کی کہ قوال کو بلایا جائے تاکہ وہ چند اشعار پڑھے۔ آپ نے قوال بلایا اور اس نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ درج ذیل ہے: مجھے کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو تم میں سے کسی نے میری عیادت نہ کی، لیکن جب تم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اس کی عیادت کرتا ہوں۔ بیمار نے جب یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی بیماری میں کمی واقع ہوئی۔ اس نے کہا کوئی اور شعر سناؤ۔ قوال نے دوسرا شعر پڑھا جس کے معنی ہیں: اور میرے لیے اس بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن چیز اس ہستی کا یہاں وارد ہونا ہے جس کی صحبت سے محروم کر دیا گیا ہوں، اور اس لیے ان کا دیدار بھی میرے جذبات کو نہایت بے چین و پراگندہ کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی بیمار اٹھا اور اپنی آرزو کی صحیح ترجمانی سے اس کی طبیعت پر ایسا صحت بخش اثر ہوا کہ اس کی بیماری رخصت ہوئی۔ بعد ازاں اس جوان کے باپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے آپ کی صحبت و مجلس کے سپرد کیا، اور جو توہمات اسے پریشان کرتے تھے ان سے توبہ کی، اور پھر وہ جوان آپ کی صحبت کی برکات کے باعث بزرگان طریقت میں سے ہوا۔